حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدارس اور مکاتب کی مثال بجلی گھر کی طرح ہے. جیسے بجلی گھر سے تمہیں بجلی ملتی ہے، ایسے ہی مدارس سے تمہیں علماء ملتے ہیں، حفاظ ملتے ہیں، قرآن ملتے ہیں، نماز پڑھانے والے ائمہ ملتے ہیں. نماز پڑھانے والے ائمہ ملتے ہیں. ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اور آپ کے یہاں مدارس موجود ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضرت مولانا ماضی قریب کے ہمارے بزرگ حضرت مولانا سالم صاحب اور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا آصف عمر صاحب امریکہ کے اندر مقیم ہیں. ایک مرتبہ دہلی کے اندر وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ امریکہ کے قیام کے زمانے میں بذریعہ جہاز مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جانا پڑا. ہم آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے یہاں علاقے میں مسجدیں ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ٹیکسی والے سے کہا کہ بھائی مجھے ایسی جگہ لے چلو کہ جہاں فرائیڈے کے دن سارے مسلمان مل کر کے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. وہ ٹیکسی والا حضرت سے کہتا ہے کہ حضرت آپ مطمئن رہیے، میں آپ کو ایسی جگہ لے چلوں گا. اس نے اپنی ٹیکسی پر بٹھایا اور لے جا کر ایک مکان کے سامنے چھوڑ دیا. حضرت کہنے لگے تو مسجد نہیں تو معلوم ہوتی ہے. کہا حضرت اس علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے، اس مکان کے اندر ابھی سارے مسلمان جمع ہوں گے اور جمعہ کی نماز ادا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی اندر چلا گیا. کیا دیکھا؟ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں. امام صاحب اپنے حجرے سے نکلے اور براہ راست مصلی پر کھڑے ہو گئے. مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد نماز پڑھا دی. نہ اذان کہی گئی دوسری، خطبہ نہیں پڑھا گیا. خطبہ جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے. اگر خطبہ نہیں پڑھا جائے گا تو جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی ہے. خطبہ جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے. نہ خطبہ پڑھا گیا، نہ دوسری اذان ہوئی، نماز مکمل ہوئی. اور نماز کیسے پڑھائی گئی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے صرف اللہ اکبر کہا اور نیت باندھ لی. نیت باندھنے کے بعد یہ ثنا پڑھی، سورہ تعوذ تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھی. آپ بتائیے، آپ کے امام صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں نماز میں. لیکن وہاں کے امام صاحب نے نماز کیسے پڑھائی؟ سورہ فاتحہ کو جب مکمل کیا تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی، بلکہ پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کیا، سجدہ کیا. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا. اس طریقے سے نماز پوری ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز پوری کر دی. حضرت کہنے لگے بھائی نماز نہیں ہوئی ہے. حضرت مولانا آصف عمر صاحب کہنے لگے نماز نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کہا نہ تو دوسری اذان کہی گئی، نہ تو خطبہ دیا گیا، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، نہ سورت ملائی گئی. تو حضرت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا روحانی فرزند ہوں. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ہی نماز پڑھا دیجیے، آپ ہی امامت فرما دیجیے. حضرت کہتے ہیں کہ میں نے جب کہا کہ صفوں کو سیدھا کرو، صفوں کو درست کرو، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے صفوں کو درست کرایا. جب صفیں درست ہو گئی تو آخری سب سے ایک بوڑھا شخص جس کی عمر تقریباً 70 سال تھی، وہ دوڑتا ہوا آگے آتا ہے اور آ کر کے امام صاحب کا دامن پکڑ لیتا ہے اور امام صاحب سے کہتا ہے امام صاحب چاہے جتنی لمبی نماز پڑھا دینا، ہمارے پیر نہیں تھکیں گے. کیوں؟ 70 سال ہو گئے سورہ فاتحہ کے آگے قرآن نہیں سنا. 70 سال ہو گئے سورہ فاتحہ کے آگے قرآن نہیں سنا ہے. میرے بھائی ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے یہاں مدارس موجود ہیں، ہمارے یہاں مکاتب موجود ہیں، ہمارے یہاں مفتیان کرام موجود ہیں، ہمارے یہاں مسئلے بتانے والے موجود ہیں. لیکن میرے بھائی بتاؤ ہم مدارس کا کتنا تعاون کرتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں، کتنے ان کا خیال رکھتے ہیں. اگر کوئی عالم صاحب، کوئی مفتی صاحب رسید لے کر کے آ جائیں کہ بھائی فلاں فلاں مدرسے کے اندر تعمیری کام چل رہا ہے، آپ بتائیے کیا دینا چاہتے ہیں؟ مالدار چاہے وہ گھریلو اعتبار سے کتنا ہو، اتنا دگنا سنا لیتا ہے کہ سامنے والے کو ترس آتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اگر میرے پاس ذاتی پیسے اپنے ہوتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں. اتنا دگنا سنا دیتے ہیں. میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے ماں تمہیں شادیوں میں پٹاخہ پھوڑنے کے لیے نہیں دیا. حیدرآباد کے اندر ایک صاحب نے اپنی بچی کی شادی کی، 4 کروڑ روپے خرچ کیے اور انہی کی جگہ میں امام
اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، جس اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے وہ اللہ اگر چاہتا تو تمہارے ہاتھ میں کٹورا تھما کر مسجد کے گیٹ پر بھی تو کھڑا کر سکتا تھا، مسجد کے گیٹ پر بھی تو کھڑا کر سکتا تھا۔ اس لیے میرے بھائی، جس علاقے کے اندر مدارس ہیں آپ ان مدارس کا کھول کر کے تعاون کیجیے اور اپنے بچوں کو مدارس کے اندر ضرور داخل کیجیے، تاکہ آنے والے وقت میں جب ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے، ان کے ایمان کو لوٹنے کی نوبت آئے تو یہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے ایمان کی